کہتے ہیں اجودھن کا قاضی آپ کی کرامات اور مقبولیت دیکھ کر دشمن ہو گیا، مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہنے لگا۔ وہ طرح طرح سے بابا فرید کو تنگ کرتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تنگ آ کر اس علاقے سے ترک سکونت اختیار کر جائیں، مگر بابا فرید اس کو خاطر میں نہ لاتے۔ کہتے ہیں بابا فرید اکثر اوقات 2 گھنٹے تک طویل سجدوں میں رہتے۔ ایسے عالم میں موسم سرما کی شدت سے بچانے کی غرض سے آپ کے مرید آپ پر گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ ڈال دیا کرتے۔ ایک روز جب مرید بابا فرید کے سجدے سے سر اٹھانے کے منتظر تھے تو ایک قلندر اندر داخل ہوا۔ اس نے بابا فرید کو سجدے میں دیکھا تو اظہار ناراضگی کیا اور بلند آواز سے ان کی شان میں کلمات بے ادبی کہنے لگا۔ مرید سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بابا فرید کے کانوں تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر فرمایا، کوئی ہے؟ حضرت نظام الدین بھی اس وقت حاضرین میں شامل تھے۔ باادب ہو کر بولے، حضور، آپ کا غلام نظام الدین خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ جو قلندر اندر آیا اس کی کمر میں کیا زنجیر بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پوچھا کہ اس کے کانوں میں ہاتھی دانت کے سفید حلقے بھی موجود ہیں؟ جواب ملا، حضرت بے شک ایسا ہی ہے۔ قلندر اس موقع پر گھبرا گیا مگر اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا۔ بابا فرید کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، نظام الدین، کیا اس کی کمر میں ایک چھری بھی بندھی ہوئی ہے؟ تو پھر اس شخص سے کہو اگر بہتری چاہتا ہے تو یہاں سے چپ چاپ چلا جائے ورنہ پچھتائے گا۔ قلندر اب اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ مزید گفتگو کی تاب نہ لا سکا اور تیزی سے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ شرارت اجودھن کے قاضی نے کی تھی۔ اس نے قلندر کو معقول رقم انعام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا بشرطیہ وہ بابا فرید کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا، مگر قلندر آپ کی جلالت کی تاب نہ لا سکا اور فرار ہو گیا۔ کہتے ہیں جب قاضی کی کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ بابا فرید خلق خدا کو حاکم کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں اور لوگوں میں بے چینی اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حاکم نے بھی قاضی کی باتوں میں آ کر ان کے مریدوں کو ستانا شروع کر دیا۔ بابا فرید تو ان حرکات سے بے پرواہ تھے مگر لواحقین فکر مند ہو گئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر سوچنے لگے اگر یہی حمل رہا تو کچھ عرصے بعد ان لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھیں گی کہ عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کرنا بھی دوبر ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حاکم کی چیرہ دستی ہاتھ سے بڑھ گئی تو ایک دن آپ کے صاحبزادے بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حاکم کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے مظالم سے زندگی وبال ہو چکی ہے اور اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بابا فرید خاموشی سے ان کی شکایت سنتے رہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا عصا زمین پر مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے حاکم شہر شدید درد شکم میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے بہت علاج کیا مگر درد بڑھتا ہی گیا، جیسے جیسے دوا دی، یہاں تک اسے احساس ہو گیا کہ اس پر عذاب بابا فرید کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے فی الفور بابا فرید کی خدمت میں لے چلیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی مگر حاکم شہر یہ مسافت طے کر کے بابا فرید کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اجودھن کے قاضی اور دوسرے لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کانپ کر رہ گئے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔